أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، کہا، اے قافلے والو تم چور ہو. یہ سورہ یوسف کی 70 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائیوں نے جب مصر میں دوبارہ داخل ہوئے اپنا غلہ لینے کے لیے، اور ساتھ میں جیسا کہ ان کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے گئے والد صاحب کو راضی کرتے ہوئے. اور جب غلہ دینے کا وقت آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ہر ایک کو قاعدے کے مطابق غلہ دیا جائے، اور ان کا جو غلہ ہے ان کے نام سے ان کے اونٹوں پر لاد دیا جائے. اور یوسف علیہ السلام کی وہ خواہش تھی، یہ امر الہی کے مطابق، کہ اپنے چھوٹے بھائی کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، جو ان کا سگا بھائی تھا بنیامین. چنانچہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ ان کے پاس ہی رہ جائے. کچھ مصلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکمت سکھلائی تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کارندوں سے، کام کرنے والوں سے کہا کہ وہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا جائے. ایسا ہی کیا گیا. اور جب قافلہ آگے بڑھا تو لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ پیالہ وہاں سے غائب ہے. یہ شاہی جام تھا. اس کو سقایا کہا یہاں پر اس آیت میں، اور آگے کی آیتوں میں سعاء الملک کہا. سقایا پانی پینے کے جو برتن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. سعاء الملک بادشاہ کا جو ہے برتن، شاہی پیمانہ جو بادشاہ جس کو استعمال کرتا ہے، وہ لفظ لایا گیا. بہرحال بتانا یہ تھا کہ وہ شاہی جام تھا، ضرور قیمتی رہا ہوگا، سونے یا چاندی کا یا اور کوئی دیگر قیمت اس کی رہی ہوگی، اور کوئی خصوصیت ہوگی اس کی ملک مصر کے ساتھ. غالباً یوسف نے وحی الہی سے اشارہ پا کر یہ تدبیر اختیار کی کہ اس کے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں خاموشی سے اس کو رکھ دیا گیا. غالباً انہوں نے یہ بات بنیامین کے علم میں لائی ہوگی. یہ تمام باتیں ہوئی، اور جب قافلہ نکلا تو ایک پکارنے والے نے پکارا. مطلب یہ ہے کہ ان کا جو حکومت کا جو سرکاری افسر تھا اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یوسف نے خود یہ پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھا ہے. اس لیے جب قافلہ روانہ ہو جانے پر پیالہ نہیں ملا تو اس نے خیال کیا کہ جس قافلے نے یہاں قیام کیا تھا انہی میں سے کسی نے اسے چرا لیا ہے. اس لیے وہ قافلے کو تلاش کرتا ہوا گیا اور راستے میں اسے پا لیا. اپنے گمان کے مطابق اس نے ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا. جیسے ہی اس نے کہا کہ تم چور ہو اے قافلے والو، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہی پیمانہ نہیں مل رہا ہے، جو شخص اس کو لا دے اس کے لیے ایک اونٹ غلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہمارا یہ شیوا ہے کہ چوری کریں.
یہ باتیں سننے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا پیشہ چوری کرنا نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس ملک میں فساد کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو بتلاؤ اس کی کیا سزا ہے۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین، انہوں نے جواب دیا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں چیز نکلے وہ اس کا بدل قرار پائے، ہم ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے ہی پوچھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر کیا کیا جائے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنی شخصیت کو مصلحتاً اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری تدبیر اختیار کی، لیکن اللہ نے ایسی مخفی تدبیر کی کہ بنیامین یوسف کے پاس پہنچ گئے اور انہیں موقع ملا کہ راز کو افشاں کیے بغیر ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ حالات پیش آئے اور اس میں اس سرکاری افسر نے انہی سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا سامان کی تلاشی لی جائے گی اور اس میں اگر وہ چیز نکل گئی، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے اس کا جواب خود ہی دیا اور اپنے لیے سزا تجویز کی، یہ کہ جس کے سامان سے وہ چیز نکلے اس کا بدل وہی قرار پائے گا، اور ہمارے پاس ہمارے قانون کے مطابق ایسی ہی سزا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ پھر اس نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی بوری سے اس پیالے کو برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اسے رکھ نہیں سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک ایسی ہستی موجود ہے جو زبردست علم والی ہے۔ یہاں تک کہ جو واقعات ہوئے تو اس میں یہ بات یہ تھی کہ ملک مصر میں چوری کی سزا کچھ اور تھی۔ چوری کی سزا وہاں پر یہ تھی کہ چور کو مارا پیٹا جائے اور اس سے اس کی قیمت کا دوگنا وصول کر لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یوسف علیہ السلام کچھ اور چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر یہ چوری کی سزا اس ملک کے حساب سے جاری کر دی جاتی تو پھر ان کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ان لوگوں نے انہی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا سزا ہے چوری کی؟ تو شریعت ابراہیمی میں جو سزا تھی ان لوگوں نے اس کا تذکرہ فرمایا کیا کہ شریعت ابراہیمی تو یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہی اس کی سزا ہوگی، جزا ہوگی، اس کو روک لیا جائے گا، اس کو گرفتار کر کے رکھ لیا جائے گا اور اس کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ سزا انہوں نے خود تجویز کی۔ اس کے بعد کے جو حالات پیش آئے اس میں اگر آپ جو ہے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بات چل رہی تھی، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ یوسف مصر کے حاکم تھے، اس لیے اگر وہ چاہتے تو اپنے والد سے ربط پیدا کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ نبی بھی تھے اس لیے وحی الہی کے مطابق ہی ان کو آگے بڑھنا تھا، کوئی قدم وحی کے خلاف نہیں اٹھا سکتے تھے، اور خدائی منصوبہ یہ تھا کہ ابھی بات پردے راز میں رہے اور یوسف اپنی اصلی شخصیت کو اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کرے، اور ان کے دل گرفتار بلا ہونے کے نتیجے میں سیج گئے ہوں گے تاکہ وہ اصلاح قبول کر لے۔ یہ واقعہ ہے کہ جو لوگ نصیحت سننے کے لیے آمدہ ہی نہیں ہوتے وہ اسی صورت سے سبق حاصل کرتے ہیں جبکہ انہیں ٹھوکریں لگتی ہے اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں جب پڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں انہیں حالات کے تھپڑے جگاتے ہیں۔ اگر یوسف کے بھائی ہوش مند ہوتے تو پہلے ہی سے وہ جس گھرانے میں رہ رہے تھے وہ جو ہے نبیوں کا گھرانہ تھا، ان کے والد کی زیر تربیت رہ کر بہترین انسان بن سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے باپ کی رہنمائی میں جو ہے حاصل کرتے ہوئے اچھے انسان بننا گوارا نہیں کیا بلکہ غلط طرز عمل اختیار کیا تو ان کی اصلاح ضروری تھی۔ اس کے لیے ٹھوکریں کھائیں، ان میں غلط طرز عمل کا احساس پیدا ہو، خدا کی یہی مصلحت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہے واقعات جو بیان کی ہیں اس میں۔
تو اس میں ایک بات جو آئی ہے کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تدبیریں کی۔ یوسف علیہ السلام خود جو ہے یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر یہ بات جو ہے شک پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا، کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی، ان کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا گیا اور پھر ان کے تعلق سے کہا گیا کہ تم چور ہو، ان کے سامان کی تلاشی لی گئی اور پھر ان کے چھوٹے بھائی کو جو ہے روک لیا گیا۔ تو یہ ساری تدبیریں اور ہیلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی احکامات دنیا میں کائنات میں جاری ہیں اسی کا ایک حصہ تھے، جیسا کہ سورہ کہف میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے خضر علیہ السلام جو ہے جو عمل کر رہے تھے وہ بظاہر شریعت کے خلاف نظر آ رہا تھا، جیسا کہ کشتی کو توڑ ڈالے اور بچے کو قتل کر ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پوچھتے رہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، آخر یہ کام غلط ہے، شریعت کے مطابق غلط تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی احکامات جو کائنات میں جاری ہوتے رہتے ہیں اس کے مطابق وہ کام ہو رہے تھے۔ تو ایسا ہی یہ چیزیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے طور پر اس کو جو ہے انجام دے رہے تھے۔ کذالک کدنا لیوسف میں یہ بات جو ہے آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ سب ہو رہا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتائی کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملنے 40 سال تک نہیں گئے، جبکہ بیچ میں کئی ایک ایسے موقع آئے جس میں وہ چاہتے اگر تو جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آئی، وہی آتے رہی کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے اپنے والد سے ملنا مؤخر کرتے رہے اور یہ ساری حکمت عملی جو ہے انہوں نے اختیار کی۔ تو اس میں ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبردست آزمائش بھی تھی، جس کا جو ہے ذکر قرطبی میں نے لیا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہاں پر یہ جو واقعے کا جو جز یہاں پر بیان ہوا ہے اس میں ان کے بھائیوں کو جو ہے ان کی اصلاح کرنی مقصود تھی کہ انہوں نے جس طریقے سے جو کام کیا تھا اس کو ان کی اصلاح ہونی ضروری تھی۔ تو اس آیت میں جو ہے ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بخشے ہوئے علم کی بنا پر حسن و تدبیر اور حکمت عملی کا طریقہ اختیار کیا اور حکومت و سیاست کے معاملے میں عدل و انصاف کو بنیاد بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ اور آخر میں یہ بات کہی گئی ہر صاحب علم کے لیے اس کو اپنے علم پر غرہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کے اوپر ایک بالآخر ایک اور ہستی موجود ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی علم رکھنے والا ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑا عالم اور بھی دنیا میں موجود ہے۔ وفوق کل ذی علم فرمایا، یعنی ہر ایک کے اوپر ایک جو ہے سوار ہے۔ کوئی اگر علم والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو فوراً اس کے سامنے کوئی اور دوسرا آ جائے گا۔ اور بلا آخر میں جو ہستی ہے انتہا اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کا علم جو ہے جو اس کی انتہا نہیں ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس کا علم اللہ کے علم کے آگے ہیچ ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اس میں کچھ باتیں جو ہے حکمت کی جو آئی ہیں، جو احکامات آئے ہیں، اس میں پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی کہ تم لوگ جب شہر میں داخل ہو تو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے متفرق ہو کر داخل ہونا۔ تو اس میں انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی تھی، ایک حکمت اختیار کی تھی، اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں کی نظر بد نہ لگ جائے۔ تو نظر بد جو ہے حق ہے، جس کا تذکرہ کل تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں، اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی تدبیریں اختیار کرنی ضروری ہے جیسا کہ آپ اپنے آپ کو انہیں مضر غذاؤں سے بچاتے ہیں اور مضر افعال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسا ہی نظر بد سے بھی بچانے کی کوشش کرنا۔ اور ایک بات اس میں آئی کہ حسد کرتے ہیں لوگ، کسی کی ترقی اور کامیابی اور کمالات کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، تو وہ حسد سے بچنے کے لیے اگر ضرورت محسوس ہو تو اپنی مخصوص چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے لوگوں سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز سب کے سامنے ظاہر کی جائے، کچھ چیزوں کو چھپایا بھی جا سکتا ہے اگر اس بات کا احساس ہو۔ اور اس پہ ایک ہدایت ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی شخص کسی کا کوئی کمال، کسی کی خوبی، کسی کی بہتری چیز دیکھے اور جو قابل تعجب ہو تو اس کے تعلق سے کوئی جو ہے یہ نہ کہے کہ واہ کیا بات ہے، کتنا اچھا ہے، نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے بارک اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔
تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس کی وجہ سے۔ یہ اگر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور ایک بات اس میں ایک بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سارے کاموں پر اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مادی جو وسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، نہیں، مادی وسائل کو اختیار کرنا ہی چاہیے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جس قدر آپ کو وسائل اور اسباب اختیار کرنے ہے، اس کو پوری طاقت کے ساتھ اس کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ توکل کا مطلب یہی ہے کہ جس قدر آپ کو وسائل اور اسباب آپ کو حاصل ہیں، اس کو پورا جو ہے جٹا دیں اس کام کے سلسلے میں، ساری تدبیریں کریں، اس کے بعد جو ہے اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسبب الاسباب کی طرف آپ کی نظر ہو، سبب کو نہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا تو حکم دیا گیا ہے، اس کے پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس لیے اس کو اختیار کیا جائے، تدبیروں کو اختیار کیا جائے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔